وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کان، ناک، ہونٹ وغیرہ میں بالیاں پہننے اور اس کے ساتھ وضو اور غسل کرنے کا کیا حکم ہے۔ آج کل یہ فیشن بہت عام ہے، لوگ 3 4 کان سلوا رہے ہیں، ہونٹوں میں اور ناک میں بالیاں پہنی جا رہی ہیں۔ اب عورت اور مرد کا ناک میں یا کان میں سوراخ نکلوانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور آج کل خصوصی مغربی ممالک میں بطور فیشن لڑکے اور لڑکیاں زبان، ہونٹ، چھاتی، ابرو وغیرہ اعضاء میں سوراخ نکلوا کر بالیاں پہنتے ہیں، تو کیا ان کا یہ عمل شریعت کی نظر میں درست ہے یا نہیں؟ اور وضو اور غسل میں اس کی کیا صورت ہے؟ ان سوراخوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے یا نہیں؟ عورت کا ناک اور کان میں سوراخ نکلوانا اور اس میں بالی پہننا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کان چھدواتی تھیں، یعنی سوراخ نکلواتی تھیں اور بالیاں پہنتی تھیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی منع نہیں فرمایا، اور بہت سے علاقوں بلکہ ملکوں میں عورتوں کان کے ساتھ زینت کے لیے ناک بھی چھدواتی ہیں، اور اسلام نے عورتوں کو شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے زینت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ علماء امت نے اسے جائز قرار دیا ہے، جبکہ مرد کا کان اور ناک میں سوراخ نکلوانا اور اس میں بالی پہننا دونوں ہی عمل شرعاً ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ مردوں کے ناک اور کان چھدوانے میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت بھیجی ہے، اور عورت کا ناک اور کان کے علاوہ اور مرد کا مطلقاً جسم کے کسی بھی حصے مثلاً ہونٹ، زبان وغیرہ پر زیور پہننے کے لیے سوراخ نکلوانا شرعاً ناجائز، حرام اور گناہ ہے، کیونکہ بلا اجازت شرعی اللہ عز و جل کی تخلیق کو تبدیل کرنا اور اللہ عز و جل کی تخلیق کو تبدیل کرنا ناجائز اور حرام اور اغوائے شیطان اور موجب لعنت ہے۔ نیز یہ کہ ہونٹ، زبان، ناف وغیرہ میں سوراخ نکلوا کر بالیاں ڈالنا زیادہ تر مغربی ممالک میں کفار اور فساق مردوں اور عورتوں کا طریقہ ہے، عزت دار مسلمانوں میں ہرگز رائج نہیں، اور اسلام نے کفار و فساق کے ساتھ مشابہت کرنے سے منع بھی فرمایا ہے، لہٰذا مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو ہونٹ، زبان، ناف وغیرہ میں سوراخ نکالنا اور ان میں بالی ڈالنا مکروہ اور ممنوع ہے۔ وضو اور غسل کے بارے میں اب یہ حکم ہے کہ اگر کسی نے سوراخ نکال ہی لیا ہے تو اب وضو اور غسل فرض میں جن اعضاء کو دھونا فرض ہے ان میں نکالے گئے سوراخوں میں پانی بہانا بھی فرض ہے۔ اگر اوپر سے پانی بہانے میں خود بخود سوراخوں کے اندر تک پہنچ جائے تو کافی ہے، ورنہ انگلی سے حرکت دے کر پانی پہنچانا فرض ہے اور ضروری ہے، اور اگر سوراخ بند ہو جائیں تو معاف ہے، یعنی ان میں پانی بہانا فرض نہیں۔ عورتوں کے کان چھدوانے کے ثبوت کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ عید کے روز 2 رکعتیں پڑھیں، اس سے پہلے یہ بات کبھی نہیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے پاس تشریف لے کے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے، آپ نے ان عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو عورت اپنے کان سے بالیاں نکال کر حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالتی تھی۔ مذکورہ بالا حدیث کے تحت اس روایت سے عورت کے کان میں سوراخ نکالنے کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے تاکہ وہ ان بالیوں اور اس کے علاوہ وہ چیزیں ڈال سکیں جو ان کے لیے بطور زینت اور جائز ہیں۔ بچی کے کان میں سوراخ نکالنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ عمل کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس سے منع نہیں فرمایا، اور ایسے ہی چھوٹی بچیوں کے کانوں میں سوراخ اگر ہم نکلوا لیں تو وہ جائز ہے، کیونکہ اس میں زینت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بغیر کسی انکار کے جاری ہے۔ اب مرد اور عورت کا باہم تشبیہ حرام ہونے کی حکمت یہ ہے کہ وہ دونوں اس میں خدا کی بنائی ہوئی چیز کو بدلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنے کی ممانعت قرآن پاک میں بھی ہے۔ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے کہ شیطان بولا، قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپائیوں کے کان چیریں گی، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گی۔ اب اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ شیطان نے ایک بات یہ کہی کہ وہ لوگوں کو حکم دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ضرور بدلیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلیاں حرام ہیں۔ اب بدن گوندنے والیوں اور گوندوانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر ہوا ہے۔ بدن گوندنا یہ ہے کہ جسم کے مختلف اعضاء میں سوئی وغیرہ کے ذریعے سوراخ کیا جائے، پھر جب خون نکلنا شروع ہو جائے تو ان میں سرما یا نیل وغیرہ ڈال دیا جائے۔
اب اس کے تحت بدن گوندنے والی اور گندوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی گئی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں تغیر کرنا ہے، اور مرد یا عورت کا ابرو، ہونٹ اور زبان میں سوراخ کر کے ان میں زیور ڈالنا بھی اس لعنت کی وعید میں داخل ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں تغیر کرنا ہے۔ اب رہی بات کسی قوم سے مشابہت اختیار کرنے کی، تو اس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس قوم سے مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فاسقوں اور فجاروں کی قوم کی پیروی نہ کریں، ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں تاکہ ہمارا خاتمہ بھی بالدین ہو۔ اپنے لباس و عادات اور اطوار میں ان لوگوں سے مشابہت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کفار و فساق اور فجار سے مشابہت بری ہے، اور اہل اصلاح و تقویٰ کی مشابہت اچھی ہے۔ پھر اس تشبیہ کے بھی درجات ہیں اور انہی کے اعتبار سے احکام بھی مختلف ہیں۔ کفار و فساق سے تشبیہ کا ادنیٰ مرتبہ کراہت ہے۔ مسلمان اپنے کو ان لوگوں سے ممتاز رکھے کہ پہچانا جا سکے اور غیر مسلم کا شبہ اس پر نہ ہو سکے۔ غسل جنابت کرنے والی عورت کے متعلق بھی ایک سوال ہے کہ کیا اس عورت پر بالی کے سوراخ میں پانی پہنچانا لازم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سوراخ میں بالی موجود ہو اور وہ جانتی ہو کہ بغیر حرکت دیے سوراخ تک پانی نہیں پہنچے گا تو پانی پہنچانے کے لیے حرکت دینا لازمی ہے۔ جیسے تنگ انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچانے کے لیے حرکت دی جاتی ہے، اگر بالی اتارنے کے بعد سوراخ اس طرح مل جائے کہ بالی اس میں داخل نہ ہو سکتی ہو مگر مشقت کے ساتھ ہو سکتی ہو، تو عورت پر سوراخ میں پانی پہنچانا لازم نہیں۔ جیسے ناف میں پانی خود پہنچ جائے تو حرکت دینا لازم نہیں ہے، یعنی جس طرح پانی کان سے گزرتے وقت سوراخ میں داخل ہو جائے تو بس یہ کافی ہے۔ جس عضو کو دھونے میں حرج ہو اسے دھونا واجب نہیں، جیسے آنکھ ہو اور وہ سوراخ جو بند ہو چکا ہے۔ نت کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نت کی حرکت دیں ورنہ ضروری نہیں۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو ناک میں نت کے سوراخ کا حکم ہے۔ اور پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو اور ہمارا خاتمہ بالدین ہو اور ہمیں فاسق اور فجار لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین، بجاہ النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔